السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم خواتین و حضرات. اپنا جنید صاحب، یہ جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات آج کل چل رہے ہیں، ایک آج بھی دور ہوا ہے. ہاں یہ سیریس مذاکرات چل رہے ہیں یا ہنسی مذاق چل رہے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ. پتہ نہیں، رو یہ کہہ دیتے ہم 24 تاریخ کو جواب، آج انہوں نے کہہ دیا ہم 24 جنوری کو جواب دیں گے. 45 دن کی ڈیڈ لائن کے بعد تمہیں کوئی توقع ہے کہ کوئی آؤٹ کم نکلے گی، اس کی کوئی نتیجہ برآمد ہوگا اس کا؟ ان دونوں پارٹیوں کی اگر پچھلی پروگرس دیکھی جائے تو نتیجہ تو مجھے کوئی نہیں نکلتا نظر آ رہا. میری رائے میں تو نون لیگ صرف ٹائم بائے کرنا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کے ساتھ اب ڈائلما یہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ تیزی سے، اس کا گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. اب جو اس کا پولیٹیکل سفر ہے وہ ایک ایسے دورائے پر پہنچ چکا ہے جہاں پر لوگ اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ دو ٹوک اور واضح راستے کا تعین کرے اور اپنے ایک واضح لائحہ عمل کا اعلان کرے. لیکن ایسا دیکھنے میں لگ نہیں رہا، کیونکہ نون لیگ تینوں اطراف سے بہت ایک دباؤ محسوس کر رہی ہے کوئی واضح فیصلہ کرنے کے لیے. ہاں، پہلے تو میرا خیال ہے ان کے نون لیگ والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو مہنگائی، کرپشن، بے روزگاری، یہ سارا کچھ وفاق پہ پڑتا رہے گا، یہ ساری ذمہ داری ان پہ ڈلتی رہے گی، لوگ اس وجہ سے وفاق سے نفرت کرتے رہیں گے، ہم نیچے حکومت کرتے رہیں گے جو اصل حکومت ہوتی ہے، پٹواریوں کے تبادلے اور ڈی سی او کو لگانا اور آئی جی کو لگانا اور ڈی سی کو لگانا، یہ ہم کرتے رہیں گے، وہ اوپر بیچ ہوتے رہے. مگر اب اوپر والا کام جو ہے وہ نیچے تک کپڑ گیا ہوا ہے. بالکل 100% درست انالیسز ہے تمہارا کہ حقیقتاً یہی ہو رہا ہے کہ اب نون لیگ کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں کو جو معاملات کی سنگینی کی جو ہیٹ ہے وہ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے، اور لوگ ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہے کہ جناب وفاقی حکومت ذمہ دار ہے یا صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. وہ دونوں کو اب ایک ہی لاٹھی سے آنک رہے ہیں اور دونوں حکومتوں کو برابر کا وہ ذمہ دار تصور کرتے ہیں اپنے مسائل کا. نہیں جی، جتنی بھوک پڑ گئی ہوئی ہے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ تم نے آج کے ہی ایسی کو نہیں دیکھا کیا کیا لوگوں نے؟ بالکل لوگ اندھے ہوئے بھوک، بے روزگاری، غربت، سب چیزیں مل کر حملہ آور ہوئی ہیں. اس طرح کے لوگوں کی عقل جو ہے وہ معاف ہو کے رہ گئی. یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ نے اب فیصلہ کر لیا کہ ہم سیکنڈ لینڈ پہ گھیڑتے رہے. یار نون کے ساتھ جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب بہت جوش و خروش کے ساتھ حبیب جالب کی نظمیں پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جب بھی کوئی اسی طرح کا فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نون لیگ سٹیٹس کو کی حامی بن جاتی ہے، اسی نظام کو وہ جاری رکھنا چاہتی ہے. تو لوگ یہ سمجھنے سے واقعتاً قاصر ہیں کہ نون لیگ چاہتی کیا ہے، تبدیلی چاہتی ہے، انقلاب چاہتی ہے، یا اسی سسٹم کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے. یار یہ جو نون لیگ نے 10 نکات پیش کیے ہیں، مجھے تو یہ 10 نکات ایسے لگتے ہیں جیسے عورتیں نہیں کہتی اللہ 10 ہے. کیونکہ ان میں سے آدھے پچھتے تو پہلے ہی پیپلز پارٹی نے پورے کر دیے ہوئے ہیں. پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ واپس ہو گئی ہوئی ہیں. پھر ایک ان ون وے اور دا ادر یو کین سے کہ یہ جو وزارتوں کی تعداد میں کمی ہے وہ بھی ہو چکی ہوئی ہے، فطری خود بخود ہی اس میں کمی واقع ہو گئی ہے. باقی بھی جتنے بھی مطالبات ہیں نون کے، اس کے لیے یہ جو فیس سیونگ کے طور پر مذاکرات کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ لو، آپ ویڈیو فوٹیجز اٹھا کے دیکھ لو کتنی کا آپ کو سیریسنس نظر آ رہی ہے. جو دونوں فریقین کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں کن پوائنٹس پر ہو رہے ہیں کوئی نہیں جانتا. اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ نون لیگ کے مذاکرات مطالبات جو تھے وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں یا رد کر دیے گئے ہیں؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یار ان کی یہ جو 2-3 میٹنگیں ہوئی ہیں میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھی ہیں، مجھے صاف ان کے منہوں کے ایکسپریشنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ دل میں یہی سوچ رہے ہیں صرف کہ بسکٹ چاہ کے ساتھ کریم والے آئیں گے کہ ساتھ دے. کیسے پتا چلے گا عوام کو کہ کون سا مطالبہ کس حد تک مانا گیا ہے؟ اور مطلب فیڈرل گورنمنٹ کیا کہے گی کہ جی ہم اچھی مینجمنٹ نہیں چاہتے، ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں چاہتے. کیسے آپ بتائیں گے عوام کو کہ جی کرپشن فری سوسائٹی اب وجود میں آ گئی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں؟ اور پھر لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ یہ جو آپ لائحہ عمل دے رہے ہیں، یہ جو آپ گائیڈ لائن وفاقی حکومت کے لیے مرتب کر کے ان کے ہاتھ میں مطالبات تھما رہے ہیں، کیا پنجاب
पंजाब हुकूमत में इन हिदायत पर अमल हो रहे हैं? क्या वो जो 10 या 11 निकात हैं वो पंजाब हुकूमत के लिए नहीं है? पंजाब हुकूमत में मिस मैनेजमेंट देख लो, करप्शन रिलेटिवली ये तस्लीम करना पड़ता है कि जो करप्शन है वो वफाकी हुकूमत की निस्बत पंजाब हुकूमत में रिलेटिवली कम है, बल्कि नुमाया तौर पर कम है। लेकिन जब बात आती है गुड गवर्नेंस की और दीगर मामलात की, तो फिर पंजाब हुकूमत जो है वो तो मिस मैनेजमेंट में तो शायद वफाकी हुकूमत के या शाना बशाना खड़ी है या एक कदम आगे बल्कि खड़ी है। मैं ये समझता हूं कि पिछले हफ्ते 10 दिन के दौरान जो नून लीग की असूल पसंदी के दावों को सबसे ज्यादा धचका लगा है वो ये जो गवर्नर पंजाब नए की तकर्री हुई है लतीफ खोसा साहब की, उसको जिस अंदाज में नून लीग ने बगैर किसी रिजर्वेशन के वेलकम कहा है इस डिसीजन को, उस पर लोग हैरान और शशदर रह गए कि एक ऐसा गवर्नर, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 2 दफा करप्शन के इल्जामात लगे हैं और दोनों दफा उनको अपने ओहदा से हाथ धोना पड़े हैं, उसको आप इस अंदाज में वेलकम कर रहे हैं। और वो जब नवाज शरीफ साहब से बगलगीर होते हैं तो उनका माथा चूमते हैं और कोई आपको रिजर्वेशन नहीं है, कोई आपने किसी तहफुजात का इजहार नहीं किया उनकी तकर्री पर, और खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में जोशो खरोश के साथ शिरकत की जा रही है और बाकी मामलात के ऊपर आप इस कदर हाई मॉरल स्टैंड ले लेते हैं। तो ये अवाम जो है, ये इस बात अवाम को ये बात हजम नहीं हो रही। नहीं, वाकई ये बात तुम ठीक कह रहे हो कि नून लीग को इस बात से बहुत बड़ा तचका लगा है, और ये वो तचका है जो टांगे को बड़े टोए में लगता है तो बांस में बैठी हुई सवारी नीचे गिर जाती है। ये कोई मिसाल है देने वाली? गलत मिसाल है, चलो टांगा वापस कर लेते हैं। फिर तुम ये देखो कि जो नून लीग ने 10 या 11 नुकात पेश किए हैं उसमें जो ज्यादा एतराज है वो मिस मैनेजमेंट की है और जो अखराजात में कमी की है। अब पंजाब हुकूमत में अखराजात में जो कमी है वो एक नज़र तुम जरा देख लो कि अभी पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने रायवेंड को अपने कैंप ऑफिस का दर्जा दिया है, जिसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर 12 मिलियन रुपए खर्च किए गए। किस मद में? हालांकि उससे पहले 2 मजीद जो रिहाइश गाहें थी शहबाज शरीफ साहब की, उनको भी सिक्योरिटी कैंप ऑफिस का दर्जा दिया गया था। उनके सिक्योरिटी अखराजात में भी कमोबेश इतने ही अखराजात किए गए। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 700 जो एलीट फोर्स के कमांडोज हैं उसमें से 248 कमांडोज जो एलीट फोर्स के हैं वो सिर्फ शरीफ फैमिली की हिफाजत पर मामूर हैं, जिसमें से 71 कमांडोज जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की हिफाजत कर रहे हैं, 55 नवाज शरीफ साहब के लिए हैं, 24 जो एहलकार हैं वो हमजा शहबाज की हिफाजत कर रहे हैं और 7 सलमान शहबाज के लिए मुख्तस हैं। 10 एहलकार जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की एक अहलिया के लिए और 8 दूसरी अहलिया के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 9 एहलकार जो है वो शहबाज शरीफ साहब के भांजे जो इमरान यूसुफ साहब है उनकी हिफाजत पर मामूर है। और फिर जो नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर साहब हैं उनके लिए भी 6 कमांडोज जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। और ये अब तक 2008 से लेकर आज तक जो पंजाब में वीवीआईपी जो अखराजात हैं उनकी सिक्योरिटी पर जो खर्चा किया गया है वो 373 मिलियन रुपए से ज्यादा है। तो ये मिसमैनेजमेंट और कौमी खजाने का ज़िया नहीं है? बिल्कुल है। ना हर बात पे कह दिया करो हाँ जी वजीर आला है वो क्या वो रसों वाली साइकिल पे बैठ के दफ्तर जाया करें? सिक्योरिटी तो देनी पड़ती है यार। वैसे ये भी तो देखो पा जुनैद, बाकी सूबों से तो बेहतर चला रही है पंजाब हुकूमत अपना सूबा। नहीं, मैं ये समझता हूं कि जहां तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, गवर्नेंस का ताल्लुक है, तो उसमें तो कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा है कि जहां करप्शन का मामला है उसमें पंजाब हुकूमत यकीनन बाकी सूबों से बेहतर है और वो करप्शन पर कंट्रोल का जो एक इंप्रेशन है वो देने में वो कामयाब है। सर, जो नजर आ रहा है उसे तो ये लगता है कि नून लीग किसी भी कीमत पर पंजाब हुकूमत लूज नहीं करना चाह रही। तो क्यों लूज करेगी? वो इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, उन्होंने कोई सर्फ का डब्बा लिया था उसमें से हुकूमत नहीं थी निकली। नहीं, लेकिन जरा पीछे चले जाओ और याद करो वो वक्त जब नून लीग मुत्तहिदा मजलिस अमल को ये ताने दिया करती थी कि अगर आप अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहते हैं, मुशर्रफ की मुखालफत करना चाहते हैं, तो सरहद हुकूमत से आप और बलूचिस्तान हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करें। हालांकि अगर उस वक्त एमएमए सरहद हुकूमत से अलग हो जाती तो कोई दूसरा तो हुकूमत बनाने के काबिल ही नहीं था। अपोजिशन अरकान की जो कुल तादाद थी वो 5 या 6 थी उस वक्त,
اور اس وقت تو یہ پنجاب میں تو نون لیگ جو ہے وہ سمپل میجورٹی بھی نہیں رکھتی، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں لامحالہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ جب چاہتی ہے اپنے طور پر اصول پسندی کو اور اصولوں کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتی ہے، جب اس کے جو چیز اس کے فائدے میں نظر آتی ہے وہ اس کو اصول پسندی قرار دے دیتی ہے۔ اس بات پر اب لوگ برملا اعتراض کر رہے ہیں۔ ان دو نکات کو چھوڑ دو، اس کے بعد نون لیگ کا مطالبہ یہ ہے کہ جو کارپوریشنز کے بدعنوان افسران ہیں ان کو ہٹایا جائے اور کرپشن کا خاتمہ کیا جائے۔ حکومت کیا کہے گی؟ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ پھر نون لیگ کا مطالبہ ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل کیا جائے، پیپلز پارٹی کہے گی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی وہ کون سا مطالبہ ہے؟ کوئی بھی ذی شعور انسان ان سے انکار کر سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا تعین کون کرے گا؟ یہ اصول پرستی کا یا رائٹ اور رانگ کا سرٹیفکیٹ کون جاری کرے گا؟ یہ نون لیگ کے حق، نون لیگ کو یہ اختیار کس نے دے دیا ہے کہ وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کرے؟ میں تو اسی کہاوت پہ پہنچا ہوں، وہ کیا سیانے کہتے ہیں کہ جدے گھر رانے اودے کملے بھی سیانے۔ پر رانے نہیں، دانے۔ یار دانے کی جگہ اب رانے نے لے لی ہوئی ہے، اب جدید دور ہے۔ ویسے بھی رانا ثناء اللہ کی توپوں کا منہ ادھر ہو جاتا ہے جس کے دانے کم نظر آ رہے ہوں، ہر بندے کو رگڑتا جا رہا ہے وہ۔ اس طرح کا ایک بندہ کسی سے لڑ پڑا نا تو اس کو کہتا ہے خبردار اب تم بولے نا تو میں نے تمہارے چونٹ کے چونٹ دانت توڑ دینے۔ پاس ایک بندہ کھڑا تھا، وہ کہتا ہے بھائی جی دانت 32 ہوتے ہیں، چونٹ نہیں ہوتے۔ کہتا مجھے پتا تھا تم نے بھی وچ بولنا ہے، میں نے وچ میں تمہارے دانت بھی شامل کر دیے۔ اور یہ جو 10 نکاتی انہوں نے ریکارڈ لگایا ہوا اور کمیٹی بنا لی ہوئی ہے، یہ وہی کمیٹی ہے جو غریب بندے کی نہیں نکلتی۔ اس کے جو تینوں ممبر ہیں نا وہ بس صرف نواز شریف صاحب کے تابع دار بندے ہیں۔ ڈار صاحب ان کے اپنے آدمی ہیں، پرویز رشید صاحب ان کی اپنی مونچھیں ہیں، مطلب نواز شریف صاحب جو وہ اپنے بندے ہیں، وہ تیسرے متاب عباسی صاحب۔ وہ ڈار صاحب بھی اس میٹنگ میں بولتے رہے ہیں، پرویز رشید صاحب تو میرا خیال ہے تھلے کن کو ساپ والی گیم ہی کھیلتے رہے، اور عباسی صاحب ادھر میٹنگ میں عباسیاں لے کے آ گئے۔ یہ دونوں پارٹیوں کے 10 نکاتی مذاکرات کا تو وہ حساب ہے نا، ایک بندے کو مرغی مل گئی کسی کی گمی ہوئی، وہ جا کے مسجد میں کہتا مولوی صاحب مرغی ملی یا گواچی ہوئی۔ کوئی اس طرح کا اعلان کریں کہ میں بھی سچا ہو جاؤں اور کوئی لینے بھی نہ آئے، اگر کوئی نہ آئے گا تو دونوں بھرا آدھی کر لیں گے۔ مولوی صاحب نے اعلان کر دیا، ٹھک 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 ٹھک، حضرات اگر کسی کی کوئی ایسی چیز گم ہوئی ہو جس کے سر پر پیر ہیں تو آ کر لے جائے۔ اب پنڈ والے بیچارے خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا یار ہماری تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کے سر کے اوپر پیر ہوتے ہیں۔ اب ان معصوموں کو کون بتائے جا کے کہ ہر مرغی کے سر اور پر اور پیر ہوتے ہیں؟ بس اس بندے نے اور مولوی نے عطیتی کر لی۔ ناظرین یہ وقت ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔